کشمیر کے چناروں میں گزشتہ 78 سالوں سے آگ سلگ رہی ہے، لیکن عالمی حقوق کے چیمپئن ادارے مظلوم کشمیریوں کے حمایت کے بجائے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عالمی اداروں کو جگانے کے لیے کشمیر الائنس فورم ماسکو کے زیر اہتمام 8ویں عالمی آن لائن کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں دنیا بھر سے ممتاز کشمیری رہنماؤں، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا کی خوبصورت ترین وادی کشمیر ناجائز قابض انڈین فورسز کے مظالم سے جہنم بن چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور وادی میں کرفیو کے نفاذ کے خلاف کشمیر الائنس فورم ماسکو کے زیر اہتمام 8ویں عالمی یوم یکجہتی کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس آن لائن کانفرنس میں دنیا بھر سے کشمیری رہنماؤں، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ میزبانی کے فرائض ماسکو سے سینئر صحافی شاہد گمن نے سر انجام دیے۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی جارحانہ فارن پالیسی اور یونائیٹڈ نیشن میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے پر زور دیا اور بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں روا رکھے جانے والے مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ آن لائن کشمیر کانفرنس میں امریکہ سے جنرل سیکرٹری ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم ڈاکٹر غلام نبی فائد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں پالیسیاں تبدیل ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ہماری فارن پالیسی بہت اہم ہے اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آن ٹو کاؤنٹس، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ امپورٹنٹ ایونٹ آرگنائز کیا، اور دوسری بات ہے خدا کی قسم یہ میری دل کی آواز ہے، کچھ ایسے چہرے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں جن کو دیکھنے کی بہت دنوں سے تلاش تھی، اینڈ دیز آر دا ریئلی پیپل ہو ریئلی آر ویری ایکٹیو ایٹ دا انٹرنیشنل سین۔ اس سے پہلے کہ میں کشمیر کی بات کروں، میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کو ہلایا۔ تو یہ مارچ 2024 کا واقعہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک فیصلہ کیا کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے نتن یاہو، اس کو گرفتار کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہی واز فاؤنڈ گلٹی آف کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی۔ لیکن یہاں ایک بات بتاؤں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو امریکہ ریکگنائز نہیں کرتا ہے، لیکن اس سے اگر بڑا واقعہ نہیں، لیکن اتنا ہی امپورٹنٹ واقعہ 2005 میں رونما ہوا، وہ اس لیے بڑا ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے آیا تھا، جب امریکہ نے 2005 میں نریندر مودی کا جو ویزا تھا اس کو کینسل کیا، اور کینسل اس لیے کیا کہ اس کو بھی ہی واز آلسو فاؤنڈ گلٹی آف کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی۔ یہ میں بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ریئلی وی آر سفرنگ اینڈ وی ہیو بین سفرنگ فار دا لاسٹ مور دین 77 ایئرس، لیکن اس موقع پر ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ فار دا لاسٹ 77 ایئرس جو کشمیری عوام ہیں، پرٹیکولرلی مقبوضہ کشمیر کے لوگ، they have been facing different challenges۔ کیونکہ ٹائم نہیں ہے، I am only going to mention those areas، جیسے economic exploitation، educational degradation، cultural assassination and military occupation۔ Every single challenge was very dangerous۔ لیکن اب جو دوسرا چیلنج ہے یا نیا چیلنج ہے، it is extremely dangerous، اور وہ چیلنج ہے ڈی اسلامائزیشن آف کشمیر۔ یہ ڈی اسلامائزیشن کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ یعنی اٹ ہیپن اونلی ود ان دا پاسٹ 3 or 4 ایئرس۔ ڈی اسلامائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ جو پرشیا کے لوگ ہیں، ایران کے لوگ ہیں، دے نو دا پوائٹ آف دا ایسٹ۔ علامہ اقبال کے جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ ہماری پریئر ہوتی تھی آلموسٹ، ناٹ آلموسٹ، ان ایوری سنگل اسکول۔ جب آپ اسکول جاتے تھے، آپ لب پہ آتی کو چھوڑیے، آپ اقبال کا نام نہیں لے سکتے ہیں وہاں اسکولوں میں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں امیر کبیر نے اسلام کا تحفہ دیا 700 years back، سید علی ہمدانی۔ یو کی ناٹ مینشن سید علی ہمدانی ان دا ٹیکسٹ بکس۔ حتیٰ کہ آپ یہ نہیں مینشن کر سکتے ہیں کہ گاندھی کو کس نے قتل کیا۔ گاندھی کو کس نے قتل کیا؟ حالانکہ گاندھی از دا فاؤنڈر آف نیشن آف انڈیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا قاتل جو تھا وہ تو اسی پارٹی سے اس کا تعلق تھا جس پارٹی سے نریندر مودی کا تعلق ہے۔ تاج محل جو ہے یہ کس نے بنایا اور اس میں کیا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو کہنا پڑے گا اٹ واز اے ٹیمپل۔
کشمیر کانفرنس میں برطانیہ سے لارڈ نذیر احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاکستانی حکومت کو بالخصوص پاکستانی فوج کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر پاکستان کمزور ہوگا تو ہمارا کاز بھی کمزور ہوگا، اس لیے ان کو سپورٹ کر کے کشمیر کاز پر دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک لفظ بھی جو ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب کا ہے اس سے اختلاف نہیں کر سکتا ہوں۔ میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں، اور جس خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کانفرنس کو شروع کیا ہے، یہ اس کو پرسیو کرنے کے لیے کہ بیسکلی جو دو بندے جن کا نام انہوں نے لیا ہے، ایک تو جے شنکر اور جو دوسرا نیتنیاہو کا، کہ انہوں نے ان کو انٹرنیشنل کورٹ نے کیا کہا اور انڈیا کو انٹرنیشنل کورٹ نے کیا کہا، تو اس میں دو تین چیزیں وہی جو چاہے وہ ہندوتوا ہو، چاہے وہ فیشزم اینڈ جو اس کا اسرائیلی جو پالیسی ہے، اس کو زائنزم، اس سے دنیا کو کتنے خطرات ہیں۔ بٹ آئی ٹوٹلی اگری ود ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے پاکستان گورنمنٹ کو شاید ایک تو سپورٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، پاکستان گورنمنٹ ہو یا فوج ہو، پاکستان اسٹیٹ ہو، کیونکہ جب پاکستان کمزور ہوگا اس وقت ہمارا کوز بھی کمزور ہوگا، تو ان کو سپورٹ کر کے پھر جو کشمیر کوز ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں۔ ہم نے جب ان کی بائی دا وے ان سے مشورہ کر کے جب وہ مظفر آباد ٹو سری نگر بس شروع کی تھی، تو اس وقت وہ کیمپیننگ بس تھی، اور اس کیمپیننگ بس کو ہم نے یو کے میں، یورپ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں جا کے چلایا، جہاں پہ ہم سچ والے لیفلٹ کے وہاں کے موجودہ حالات کیا ہیں اور وہاں پہ ظلم کتنا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان گورنمنٹ اور ان کی فوج جو کچھ کر رہی ہے اس کے اوپر لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں۔ اب جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایبریگیشن آف 370-35A 4-5 سال پہلے 5 اگست 2019، اس کے بعد ایکچوئل ان کی جو ہندوستان کی منافقانہ جو پالیسی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اور انٹرنلی، ایک تو انہوں نے وہاں پہ جو گورنر رول امپوز کیا، گورنر رول کی وجہ سے جو لیجسلیشن ہے انہوں نے چینج کی، قانون جو ہے وہ چینج کیا، یعنی وہ ان کے سروس مین کو وہاں پہ رہنے کی اجازت ملی، انہوں نے وہاں پہ ان کو ووٹنگ رائٹس دیے، ان کے جو کشمیریوں کے جتنے ایجوکیشنل گرانٹس یا جو دوسرے مرات ان کو بائی رائٹ ملتے تھے بیکاز وہ اسٹیٹ کے سٹیزن ہیں، ان کے بجائے جو فارنرز ہیں وہاں پہ، یعنی ہندوستان کے لوگ جنہوں نے سرو کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر، جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں کوئی ہیگ ٹائپ وہاں پہ جوڈیشل کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ان لوگوں کو دے شوڈ بی بروٹ ٹو جسٹس، کہ وہ جو لوگ ملٹری میں ہیں جنہوں نے ظلم کیا، جو لوگ سول سروس میں ہیں جنہوں نے وہاں سے چوریاں ڈاکے مارے، جنہوں نے لوگوں کے گھروں میں زبردستی کی، جنہوں نے ہماری بہنیں اور ہماری ماؤں کے ساتھ ظلم کیا، they should have been brought to justice۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ ہمارے جس میں بھی ہوں، جن کے پرسنل وہ جو معاملات ہیں، ان کی وجہ سے ہم اس طریقے سے کیمپین نہیں کر سکے جس طرح یہ جو
बस सर्विस जो है इसका मैंने जिक्र किया। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी के चेयरमैन मियां तारिक जावेद ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर के साथ होने वाली कॉन्फ्रेंस में जिस तरह संजीदगी के साथ कश्मीर के इशू पर बातचीत की है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अदारे कश्मीर के मसले को दोबारा नए सिरे से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि खुश आइंद है। जी बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, खास तौर पे गुलाम नबी साहब की बात मैंने सुनी और लॉर्ड नजीर साहब को देख लिया काफी अरसे के बाद। कश्मीर का इशू जो अभी यहाँ पर जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक पिछले 4-5 साल से जो लग रही ये रहा है कि जैसे कश्मीर का मसला हल हो गया, यहाँ पे कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही और हमारी गवर्नमेंट, खास तौर पे आजाद कश्मीर गवर्नमेंट जो अपने मामला में उलझी हुई है। जिस तरह लॉर्ड नजीर साहब ने कहा कि इससे पहले हमने बस सर्विसेज यूरोप में और यूके में, और हमें हर वक्त जो ना एक्टिविटीज नजर आती थी कि कश्मीर के लिए हम आवाज उठाते थे और आवाज उठानी भी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पिछला दौर जो पाकिस्तान का जो गुजरा है उसमें कश्मीर को मेरा ख्याल है जानबूझकर फरामोश किया गया है और लोगों का जो माइंड सेट है वो किसी और तरफ लगाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से कश्मीर को शिकवत डाल दिया गया है। और मेरी अभी आज ही मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम अली साहब का जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो की है अपने कोर कमांडर्स के साथ, वो मैंने सुनी है। तो मुझे इस दफा लग ये रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान को जो चलाने वाले अदारे हैं वो कश्मीर के इशू को दोबारा नए सिरे से रिस्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साल अगर आप सब मुझसे इतफाक करें तो पूरे यूरोप में जो है ना वो प्रोग्राम मरतब किए जा रहे हैं। मैं भी अभी पेरिस जा रहा हूँ, उसके बाद इटली में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। राजा सोनी साहब ने मेरे आने से पहले बहुत बड़ा प्रोग्राम स्पेन में किया है। लॉर्ड नजीर साहब यहाँ पर आए हुए थे। तो मुझे ये लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला कश्मीर को ना तो हम भूल सकते हैं और ना ही हम किसी को भूलने देंगे। जो जुल्म और सितम वहाँ पे हो रहा है, कुछ अरसे के लिए हम अपनी जाती मसरूफियात या कुछ मुल्की हालात की वजह से, जैसा आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन कश्मीर हमारी शाहरग है, थी और रहेगी। और इंशाल्लाह ताला जिस प्लेटफॉर्म पे भी और जब भी हमें पुकारा जाएगा, और हमारा ये फर्ज है कि हमने कश्मीर के मसले को ना किसी को भूलने देना है और ना खुद भूलना है। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल ऑफ यूरोपीय यूनियन अली रजा सैयद ने कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए मेंबर बना है, इसलिए अब इन 2 सालों में पाकिस्तान को मसला कश्मीर के हल के लिए अमली इकदामात की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले तो तमाम जो यहाँ पे मौजूद हैं, आपने मुलाकात करवा दी डॉक्टर फाइज साहब से और एम्बेसडर मलक साहब से और लॉर्ड नज़ीर साहब से और गजाला हबीब साहिबा से। मैं ना तो अमेरिका जा सकता हूँ, ना तो मैं इन लोगों को वहाँ मिल सकता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि चले यहाँ मुलाकात हो गई। असल में जो इशू है, जिस तरीके से डॉक्टर फाइज साहब ने कहा और फिर लॉर्ड नज़ीर साहब ने जिस तरीके से कहा है, हमें कोई प्रैक्टिकल स्टेप और हमें एक कंसिस्टेंटली हमें कोई जो प्रोजेक्ट आप कह लें या जो भी कह लें कि उस पे काम करना होगा। प्रॉब्लम ये होता है कि हम एक दिन काम करते हैं, 10 दिन भूल जाते हैं। जाहिर है हमारे अपने भी लोगों के मसाइल होते हैं इधर, लेकिन जब भी कोई जो काम शुरू करें, मेरा अपना मानना यह है कि उस पे वो जिस तरह नहीं होता है कि आप बार बार एक एक कतरा गिरता रहता है, आखिर में सुराख होता है उसमें। तो यही कश्मीर काउंसिल ईयू ने भी यही तरीका अपनाया हुआ है कि हम मसलसल कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, हम खतूत भी लिखते रहते हैं। और हमने जो 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन शुरू की हुई है, वो कोविड की वजह से थोड़ा सा हो गई थी, डिले हुई, लेकिन अब फिर हम उसको दोबारा 2025 में शुरू कर रहे हैं। और जो 18 मुल्कों में हम कर चुके हैं, बाकी जो रहते हैं तकरीबन 10 मुल्क हैं, उनमें हमने करना है। इसका मकसद जो है असल में है कि अवेयरनेस क्रिएट करना।
اور اویئرنیس جب تک یہاں کی پبلک میں نہیں ہوگی، آپ دیکھیں یہ مڈل ایسٹ کی وار ہو، یوکرین کی وار ہو یا کوئی اور، اس میں پبلک اوپینین جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک میٹر کرتا ہے. بے شک جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے اپنے طریقہ کار ہوتا ہے، اس پہ اپنے ملک کے مفادات کو دیکھتے ہیں یا کسی ایک خاص جو کمپوننٹ ہوتا ہے اس کے مفادات کو دیکھتے ہیں، لیکن پبلک اوپینین جو ہے وہ میٹر ضرور کرتی ہے. اور ابھی جس طریقے سے دنیا میں حالات بدل رہے ہیں، چاہے وہ یو ایس ہو، یو ایس آپ سمجھ لیں کہ اگلے 2 سال وہ تو اپنے انٹرنل معاملات پہ ہی رہیں گے، کیونکہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے نعرہ لگایا کہ امریکہ فرسٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی دنیا کی طرف اس وقت ابھی نہیں جائے گا. اب باقی رہ گیا کہ پاکستان جو ہے، جو ہمیشہ سے 70 سال سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، پوری سپورٹ بھی کرتے ہیں، پاکستانی عوام کرتی ہے، پاکستانی اسٹیٹ کرتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پریکٹیکلی کس طریقے سے آگے بڑھا جائے. اب پاکستان اس وقت 2 سال کے لیے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس 2 سال میں جو گورنمنٹ ہے یا جو اسٹیٹ پاکستان کی ہے وہ کیا عملی اقدامات اٹھاتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر. اسپین سے چیئرمین ندائے کشمیر ایسوسی ایشن راجہ مختار احمد سونی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اس ایشو پر لابنگ کی ضرورت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ رواں سال 2025 میں ہم کشمیر کی آواز کو بھرپور طریقے سے بلند کر سکیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنے خوبصورت لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے. کافی لوگوں سے بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر دے، جزا دے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے جس ایشو کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تو میری بہن غزالہ حبیب صاحبہ کے ساتھ کافی دیر بعد میں نے ان کو دیکھا ہے، کیونکہ بارسلونا آئی تھی تو ملاقات ہوئی تھی. تو ڈاکٹر فائز صاحب کے تو روز میسج آتے رہتے ہیں، ان سے گاہ بگاہ میں پڑھتا بھی رہتا ہوں، اور کسی نہ کسی پروگرام میں ہم ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو لاڈ صاحب کے ساتھ بھی بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی. سید علی رضا صاحب کے ساتھ فون پہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ملاقات دیر بعد ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر دے، کیونکہ یہ سب لوگ کشمیر کے ہیرو ہیں، پاکستان کے ہیرو ہیں، اور جو اس کاز کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں نا کشمیر کاز کے اوپر صرف مختصراً یہی بات کروں گا کہ ہمیں اس کے سلوشن کی طرف جانا پڑے. پہلے تو آلریڈی ڈاکٹر فائز صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، ڈاکٹر نذیر صاحب نے کی، ابھی سید علی رضا صاحب نے اور میاں طارق جوید صاحب نے کی. اس کا سلوشن کیا ہے کہ بیسکلی جو ہمارا مقدمہ ہے وہ ہم بڑی کمزور طریقے سے دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو گارنٹر ملک ہے پاکستان ہے، جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا اور عزیز ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہے وہ ظاہر بات ہے وہ ملک کے اندر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اپنا مقدمہ جو ہے کیسے انٹرنیشنل فورم کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے جو ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیئر، اس کو ہم نے ابھی زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، تو پھر جا کے ہم کسی نہ کسی سائڈ پہ نکل سکیں گے. جو میرا پرسنل اپینین ہے، فار ایگزامپل جو ہم لوگوں کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان کو یہاں کی لوکل جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جانے دینا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جو بچے کو سیاست کے اندر دلچسپی ہے اس کو بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے. اور وہ کوئی بھی پارٹی جب وہ جوائن کرے گا، تو جب ان لوگوں کے جا کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے گا، تو وہ پاکستان کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک توانا آواز ہو. کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیو یارک سے سیکرٹری جنرل اینڈ ایمبیسڈر ایٹ لارج ڈاکٹر ملک ندیم عابد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اپنی کشمیر پالیسی کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھیں، وہاں ایک ایڈمنسٹریٹر قائم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا کی طرح ایک کمیشن قائم کیا جائے جو فارن پالیسی میں کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کرے. میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ایک طرف تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمیں سلوشن کی طرف بھی جانا چاہیے، لیکن جو علی رضا سید میرے بھائی ہیں انہوں نے بھی بات بڑی اچھی کی کہ یہ ایکٹیویٹیز اگر نہ ہوں تو ہمارے جو بہن بھائی مقبوضہ کشمیر میں ہیں ان کا جذبہ کیسے زندہ رہے گا، ان کا جو ایفرٹس ہیں اور ان کی جو ڈٹرمینیشن ہے آزادی کی وہ اسی طرح وہ قائم رہتی ہے کہ اگر آپ جیسے بھائی اور علی رضا سید جیسے بھائی اور فائز صاحب جیسے اور مائی لارڈ جیسے اگر ان کی ایکٹیویٹیز نہ ہوں
تو بڑا مشکل ہے ان کی آواز کو قائم رکھنا. سو آپ سب کا بہت شکریہ. سو اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ریزولوشن بتاؤں کہ اس کا حل کیا ہوگا، تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، اور سچ بعض اوقات تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کڑوا بھی ہوتا ہے، اور اس کیس میں تو بہت کڑوا ہے. فائز صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کشمیر کے بارے میں بات کی کہ ڈی اسلامائزیشن کشمیر میں کر رہے ہیں، بالکل بجا فرمایا. لیکن میں اسی کو ٹرمینالوجی کو تھوڑا سا یوز کروں گا آپ کی اجازت سے فائز صاحب، کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی کو ڈی کشمیرائزیشن کر دی گئی ہے. ویری انفارچونیٹ. اور میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ پاکستان جب تک اپنی کشمیر پالیسی کو ری ڈیفائن نہیں کرے گا، پاکستان کا جو کشمیر ایشو ہے وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھے گا. اور فائز صاحب، آپ کو یاد ہے 27 ستمبر 2019 کو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو ملاقات کے آخر میں 1 on 1 میری ان سے 2-3 منٹ صرف بات ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ بات پوچھی تھی کہ یونائٹڈ نیشنز میں ہمارا کشمیر کا ایشو کس طرح ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. تو میں نے ان کو بڑا بلنٹلی یہ بات کہا تھا کہ خان صاحب، آئی ایم سوری، پاکستان کا کشمیر ایشو یونائٹڈ نیشنز میں 1 انچ آگے نہیں بڑھے گا. تو انہوں نے بڑے حیران ہو کہ پہلی بات تو یہ سٹنگ پرائم منسٹر، ان کو شاید بات بری بھی لگی ہو کہ اتنا بلنٹ مجھے یہ جواب دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو میں نے ان کو یہ بات کہی کہ جب تک آپ اپنی ڈائریکشن درست نہیں کریں گے، جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق، جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، پروسیس کو، اس کو فالو نہیں کریں گے، آپ کا مسئلہ 1 انچ ریزولوشن کی طرف نہیں بڑھے گا. چیئرمین فرینڈز آف کشمیر غزالہ حبیب نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہمیں ایک جارحانہ سفارتکاری کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ آج بھی چھوٹے بچے ہاتھوں میں پتھر لیے انڈین فورسز کا مقابلہ کر رہے ہیں جن کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے. انہوں نے مقررین سے کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو پوری دنیا میں کشمیر کی سفارتکاری کرے. سب سے پہلے تو میں مس کر رہی ہوں آج کی کانفرنس میں خرم شہزاد صاحب کو، کیونکہ یوزلی وہ آپ کے کو ہوسٹ ہوا کرتے تھے، لیکن آپ نے اکیلی بھی یہ فریضہ جس طرح بحسن خوبی سر انجام دیا ہے، اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ایک اور ذاتی شکریہ میں آپ کا اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ میری تمام پسندیدہ ترین شخصیات آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دی ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر فائی ہو، لارڈ نذیر صاحب ہو، مختار بھائی ہو، علی بھائی ہوں، اور ابھی ملک ندیم صاحب کو سننے کا موقع ملا. تو یہ ایک کہکشاں ہے کشمیر کے حوالے سے، جو پرومیننٹ نام یا شخصیات اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں. تو آپ نے اس ویبینار میں ان سب کو بلا کے میں سمجھتی ہوں کہ ایک مارکا سر کیا ہے. اور میں خوش قسمت ہوں کہ آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں، ڈاکٹر فائی ہیں، ڈاکٹر ندیم تھے اور لارڈ نذیر، کہ آپ لوگوں کی سب میں مجھے کھڑے ہونے کا یا بات کرنے کا موقع ملا ہے. لیکن میں ہمیشہ میں دیکھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے سینئرز ہیں کشمیر ایشو کے حوالے سے جو کام کر کے گئے ہیں، ان کو میں ان کے سٹیپس فالو کروں یا ان کے تجربات سیکھوں. کیونکہ فائی صاحب نے بھی، لارڈ نذیر نے بھی کشمیر کے حوالے سے جب کام کیا تو ان کو ذاتی زندگی میں جس مشکلات کا، مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اتنی تو نہیں لیکن کم و بیش اتنی ہمیں بھی ایوری ڈے لائف میں سامنے درپیش ہوتی ہیں. کیونکہ اگر ہم اپنے دل سے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ISI لیبل کہہ کے پوری سوسائٹی میں ایک سوالیہ نشان بنا دیا جاتا ہے. اور امریکہ میں جہاں پہ ہم کشمیری جو ہیں اقلیتوں میں بھی اقلیت میں ہیں یا پاکستانی بھی، تو جو انڈین لابیسٹ ہیں ہمیں وہ ایک اچھوت بنا کے کنارے پہ کھڑا کر دیتے ہیں. اور ہمیں جس قدر تکالیف کا سامنا ذاتی زندگی میں کرنا پڑتا ہے، جتنے نقصان برداشت کرنے پڑتے ہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ میجریبل ہیں یا کسی کو نظر آ سکتے ہیں. فائی صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور انہیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ جب میں اپنے اشعار شیئر کرتی ہوں تو ہر ایک شے سے مجھے پیاری بہت ہے، ہر ایک شے سے مجھے پیاری بہت ہے، وہ بازی دل نے جو ہاری بہت ہے. ہر ایک شے سے مجھے پیاری بہت ہے، وہ بازی دل نے جو ہاری بہت ہے. یہ کیسا وقت ہے جو میرے مالک، یہ کیسا وقت ہے جو میرے مالک،
میرے کشمیر پر بھاری بہت ہے۔ کشمیر الائنس فورم ماسکو کے جنرل سیکرٹری ارسلان اصغر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر کے لوگوں کی شہادتیں رنگ لائیں گی اور وہ بھی آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں گے۔ ایز اے پاکستانی ہم سب اور آپ سب، ہم لوگ سفیر ہیں کشمیر کے، اور تمام جتنا بھی ماسکو میں ہے، جیسے ہماری کمیونٹی ہے اس میں شاہد گمن صاحب ہے، اس میں دو رائے تو ہے نہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو یوم یکجہتی کشمیر یا کشمیر ڈے منانے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کیا جائے، کیونکہ جب کشمیر کا نام آتا ہے تو کشمیر سمجھتے ہیں وہ کشمیر ہے جو آزاد ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ پاکستان اور انڈیا کا جو تنازع ہے، جو بیک بون جھگڑے کی وجہ ہے، وہ کشمیر ہے، اور اس وجہ سے مسئلہ کشمیر پاکستان کو بھی علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ ایک انسانی مسئلہ جس کا تعلق 13 لاکھ کشمیریوں سے اور ابھی تو ان سے بھی زیادہ ہیں ان کے ہے، اور جو بھی ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کے حل اور کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور شارگ کبھی بھی جسم سے جدا نہیں ہوتی۔